میرا نام پاسٹر عدیل عارف ہے اور میرا تعلق اقبال ٹاؤن سے ہے۔ میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح میں خدا کے عظیم خادم بشپ طارق جان کا اور جوشوا ٹی وی کا شکر گزار ہوں، جن کی وساطت سے میں آج آپ تک خدا کے کلام کو پیش کروں گا۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ خدا کی بادشاہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ تو ہم سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا حوالہ، جس میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح ہم خدا کے کلام پر عمل کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ متی کی انجیل، اس کا 18 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ہم کلام مقدس سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یسوع کے پاس آ کر ایک سوال کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ یعنی ہم کس طرح آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یسوع مسیح انہی میں سے ایک بچے کو پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچے بن جائیں، آپ بچوں کی طرح شرارتیں کریں، آپ بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگ پڑیں، یا بچوں کے جیسے آپ کا حلیہ ہو جائے، یا بچے ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ نہیں، یہاں پر خدا آج اپنے خادم کے وسیلے یہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ خدا بتاتا ہے، یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ بچوں کی مانند ہونا پڑے گا۔ جب تک ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ بچوں کی مانند نہیں ہوگا، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رویہ بچوں کی مانند نہیں۔ کیوں بچوں کی مانند جیسا نہیں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں آج بھی ناراضگی کے بعد ہم حسد رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ناراض ہو جاتے ہیں کسی سے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس اگلے بندے کی ہم بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط ہے، اور وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے کیا کرے؟ معافی مانگے، اس سے میرا مقام کیا ہوگا؟ اونچا ہوگا۔ اور ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم مسیح ہیں، ہمارا کام ہے معاف کرنا، جیسے کہ مسیح نے کہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کو ثابت کریں کہ یہ غلط ہے، ہم اس پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے یہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگلا انسان خود آئے اور اس بات کے اقرار کر کے مجھ سے غلطی ہو کر مجھے کیا کیجئے؟ معاف کیا جائے۔ جبکہ یسوع مسیح اس رویے کو ختم کرتے ہیں۔ متی کی انجیل 21 باب میں ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ تم فقیر فریسیوں کی طرح نہ بننا، وہ سفیدی بھری ہوئی قبروں کی مانند ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو استاد کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک بڑا درجہ دیتے ہیں۔ یعنی یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور ہم سب کو یہ بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے رویے میں خود کو بڑا نہیں بنانا، بلکہ بچوں کی مانند ہم نے اپنے آپ کو معصوم اور چھوٹا بنانا ہے۔ جب ہمارا رویہ، جب ہمارا ایٹیٹیوڈ خداوند کے نزدیک اور انسانوں کے نزدیک ایک بچوں کی مانند ہوگا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچے، ہم انہیں لاکھ منع کریں کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا، آپ نے اس بچے کے ساتھ نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی تمام باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہے،
وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، وہ فوراً سے بھول جاتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی، لیکن وہ سب باتوں کو بھول کر ایک دم پھر سے اپنے دوستی کو یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے انجوائے کرنے لگ پڑتے ہیں، کھیلنے لگ پڑتے ہیں۔ لیکن ہم بڑے جو ہیں ہم معاف نہیں کرتے، ہمارا رویہ بچوں کی مانند نہیں ہے، جس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کا رویہ بچوں کی مانند نہیں ہوگا آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، وہ اپنے ہدیہ جات، اپنی دعائیں، اپنے روزوں اور اپنی ریاضت اور اپنی خدا کے ساتھ بندگی کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، جس طرح کہ فقی فریسی سمجھتے تھے۔ اس طرح آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایک زیادہ معتبر اور پاک سمجھتے ہیں، جبکہ خدا صاف کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رویہ بچوں کی مانند معصومانہ رویہ نہیں ہوگا، آپ کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا نہیں ہوگا، معاف کرنے والا رویہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کا رویہ نہیں ہوگا، آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ضرور ہے اپنے آپ کو اس بچے کی مانند بنائے جیسا کہ یسوع مسیح سکھاتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے ایسے بہت سارے حوالے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقی فریسی اور گناہ گار شخص دونوں خدا کی حضور عبادت کرنے کے ہیں، دعا مانگنے کے ہیں، جبکہ فقی فریسی کا جو رویہ ہے، جو وہ بار بار چلا کر کہتا ہے کہ دیکھ خداون، میں تیرا بندہ خود تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے والا ہوں، میں دعا گو ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور میں اپنی دہ یکی بھی تجھے مکمل دیتا ہوں۔ جبکہ گناہ گار شخص ہے، اس کا رویہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ باپ میں اس لائق نہیں کہ میں آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کر سکوں۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا سنے گی؟ تو بتایا گیا کہ اس گناہ گار شخص کی۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں گناہ گار شخص کی دعا سنے گی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے رویے کو بچوں کی مانند بنا دیا تھا۔ اس نے اقرار کر لیا تھا کہ خدا میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ کا رویہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی حرکتیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ بچوں کی مانند نہیں ہوگا، آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنا رویے کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، ہر اس بات کو جو ہمیں خدا کے کلام کے منفی طرف لے کے جاتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس کلام میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں ان میں بحث ہے، آپس میں کہنے لگے کہ آسمان کی بادشاہی میں کون بڑا ہے؟ یعنی خداوند کی حضور وہ ایک دوسرے کو جتلا رہے تھے کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ شاید جو زیادہ خدمت کرتا ہے وہی بڑا ہے، جبکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی مانند چھوٹا کرے گا وہ آسمان میں اس کا درجہ بڑا ہوگا اور وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے گا۔ میرے عزیزو، اگر ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں زمین پر اور آسمان پر بھی اچھے کھلائے جائیں، اس کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسیح کردار سے ہٹ چکے ہیں، آج ہمارا کردار صرف نامی مسیح کا رہ گیا ہے، ہمارے رویے میں کوئی محبت نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نیچے آنے کے بجائے بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے۔ کیوں ایٹیٹیوڈ اوپر چلا گیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں اور میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میرے وسیلے اتنی شفائیں ہو رہی ہیں، معجزے ہو رہے ہیں، اور ہمارا ایٹیٹیوڈ دن بدن اوپر کو جا رہا ہے نہ کہ نیچے آ رہا ہے، جبکہ یہ رویہ خدا کو قطعاً پسند نہیں۔ یسوع مسیح کلام میں کہتا ہے کہ اس نے بتھیرے مجھ سے کہیں گے کہ خدا میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، میں نے تیرے نام سے یہ معجزے کی، میں نے تیرے نام سے یہ اتنی کلیسیاں بنائی، یہ معاملات کی، لیکن خدا صاف صاف کہہ دے گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہ تھی۔ کیوں نہ واقفیت تھی؟ کہ جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو روٹی نہ دی، جب میں پیاسا تھا تو نے پانی کو پینے کو نہیں دیا، جب میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ یعنی آپ کا رویہ اس طرح کا تھا کہ آپ نے خدا کے کلام کے مطابق وہ سلوک نہیں کیا جو سلوک آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کا رویہ فقی فریسیوں کی طرح ہوا، جیسے کہ فقی فریسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو ٹچ بھی ہونے نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ عام لوگ ناپاک ہیں اور ہم پاک ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی انسان اسے ٹچ ہو جاتا تھا، ان کے کپڑوں سے کوئی چیز لگ جاتی تھی تو وہ کپڑے بدل دیتے تھے اور خود کو پاک کرنے کے لیے نہاتے دھوتے غسل کرتے تھے تاکہ وہ کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ وہ سمجھتے کہ انسان جو ہے دوسرے وہ ناپاک ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے
آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ اور رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے کہ شاگردوں کا بھی یہی رویہ تھا۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارا جو نا خدا کی بادشاہی میں داخلہ بہت آسانی سے ہے۔ وہ اس بات کو بڑا اپنے اندر فخر محسوس کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ یہ اپنی زندگیوں میں اس بات کا فخر محسوس کر رہے ہیں، جیسے کہ لوکا کے انجیل میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ منادی کر کے آؤ، تو وہ اس بات سے بڑے خوش ہوئے، اپنے آپ پہ فخر محسوس کرنے لگ پڑے کہ بدروہیں ان کے تابع میں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ اس بات کا فخر نہ کرو، خوش نہ ہو کہ بدروہیں تابع میں، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ آپ کے نام کتاب حیات میں یعنی آسمانی بادشاہ میں لکھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ اس بات سے کترا کے انہوں نے کہا کہ اس سخت تعلیم کو ہم کیسے برداشت کریں۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا ہے تو آج ہی آپ کو اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ خدا کے گھر جاتے ہیں۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، آپ کا چلنا پھرنا کیا ہے۔ کیا آج بھی آپ کا رویہ ایٹیٹیوڈ فقیر فریسیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا آپ کے رویے، آپ کا سلوک ایسا نہیں ہے؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جب تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ایسا نہ کر کہ کوئی امیر شخص ہو یا کوئی اچھا عہدے دار ہو تو اس کو اچھی جگہ بٹھائے اور اس کو اچھا کھانا پینے کو دے، لیکن کوئی ایسا غریب یا ایسا کمزور شخص آئے اور تو اس کے ساتھ سلوک برا کرے، اس سے مخالف کرے، تو اس میں تیری خدا پرستی نہیں ہے، اس میں تیری خدا پرستی نہیں ہے۔ اگر تو نے سلوک کرنا ہے تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا رکھ، امیر اور غریب دونوں کے ساتھ جب تو ایک جیسا سلوک رکھے گا، پھر جا کر تیری راست بازی خدا کے نزدیک پوری ہوگی، تیری بادشاہی میں تجھے داخلہ ملے گا۔ ہماری زندگیاں آج ایسی ہیں، ہم لوگوں میں تفرقہ محسوس کرتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملی میں، یہاں تک کہ چرچز میں بھی ہم اس بات کو تفرقہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بیمار کے لیے دعا کروانی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے پاس جلدی موقع دیتے ہیں جو لوگ اچھا ہدیہ دیتے ہیں، جن کے پاس صاحب کے ساتھ نظامیہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جبکہ خدا کے کلام کے مطابق یہ رونگ ہے۔ اگر خدا نے شفا دینی تو وہ سب کو دینا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جو ہدیہ نہیں دے رہا تو اس کو شفا نہیں ملی۔ خدا میں لکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر سورج بھیجتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا شفا سب کو دینا چاہتا ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی حضوری میں کوئی انسان رہ جائے، وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کی حضوری میں آئیں، وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ آئیں اور برکت کو ریسیو کریں۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ اس چیز کا ایٹیٹیوڈ لاتے ہیں، آپ تفرقہ رکھتے ہیں، آپ اس بات کو تفرقے میں لے آتے ہیں، آپ زیادہ پیورٹی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لوگ خاص لوگ سمجھے جاتے ہیں آپ کی نظر میں، اور آپ دوسرے لوگوں کو کم پیورٹی دیتے ہیں، تو آپ کا رویہ خدا کے کلام سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر آپ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو اپنے آپ کو بچوں کی مانند بنانا پڑے گا اور توبہ کرنی پڑے گی۔ جب یعقوب کے حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تفرقہ رکھتے ہیں، میرے عزیزو، جب آپ تفرقہ رکھیں گے لوگوں میں، امیری غریبی کا، کسی بھی طرح سے آپ جب تفرقہ رکھتے ہیں تو آپ کا رویہ یسوع مسیح کے مطابق نہیں ہے۔ جو ہم نے کلام پڑھا اس کے چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ خدمت کر رہا ہے، جس کا بڑا نیٹ ورک ہے، جس کا بڑا سسٹم ہے، بڑی کلیسیاں ہیں، شاید وہ بڑا پاسٹر ہے۔ یہ رونگ تھنگ ہے۔ خدا یسوع مسیح اسی بات کو شاگردوں سے ختم کر رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ شاگرد آپس میں بحث کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم میں بڑا کون ہے، تو یسوع مسیح ان کو بتا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا۔ اگر آپ نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ بچوں کی مانند کرنا پڑے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے تیسری آیت میں، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو۔ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔
تو جو یسوع مسیح کے الفاظ ہیں یہ سچ ہیں، اس بات کی دہرانے کا مطلب، سچ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ڈن ہے، اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آج سے پہلے آپ کی زندگیاں، آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ خداوند کے کلام کے مطابق نہیں تھا، تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آپ نے کلام کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ ہمارا رویہ بچوں کی مانند ہوگا تو ہم خدا کی بادشاہ میں بڑھیں، تو ہی آسمان کی بادشاہ میں اس کا نام کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان کی بادشاہ میں داخل ہو جائیں تو آئیں، اپنی زندگیوں سے رویوں کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے رستے کو بدلیں، اور ٹھہریے اور غور کریے کہ آپ کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ کیا آپ مسیح کے رستے پہ چل رہے ہیں یا آپ فقی فریسیوں کے رستے پہ چل رہے ہیں؟ میرے عزیزو، معاف کرنا، برداشت کرنا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا، تفرقے کو ختم کرنا، یہی مسیح کی تعلیم ہے۔ اور مسیح یہی بتانے کے لیے دنیا پہ آیا کہ انسان سے محبت کرے، اپنے اندر کے سارے اس ماحول کو، اس لعنت کو ختم کرے جو کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے ابلیس کے ہاتھوں ہم سہ چکے، کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ہم امیری غریبی کا فرق رکھتے ہیں، ہم تفرقے رکھتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے، ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ اتنے احسان کیے ہیں اور اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو اب وہ میری معافی کے لائق نہیں ہے، اب وہ میرے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کو دیکھیں جو کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب آپ کا اور میرا مسیح، میرا آقا جو یہ بات ہمیں بتا رہا ہے، وہ خود سب کچھ سہنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، تو میرے عزیزو، آج آپ کو اور مجھے بھی اپنا ایٹیٹیوڈ یسوع کے مانند بنانا پڑے گا، محبت کا ایٹیٹیوڈ لانا پڑے گا، اپنے اندر محبت لانی پڑے گی، اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا، سوچوں کو بدلنا پڑے گا، انڈرسٹینڈنگ کی اسپرٹ میں آنا پڑے گا، بائبل کو سننا پڑے گا، بائبل کو سمجھنا پڑے گا، بائبل کو پڑھنا پڑے گا کہ بائبل ہمیں کیا کہتی ہے، یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں کیا کہتی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں اگر بادشاہ میں داخل ہونا ہے تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بچوں کی مانند بنانا پڑے گا، کیونکہ بچے کے دل میں کسی کے لیے کوئی کرودھ نہیں ہوتا، بچے کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوتی، بچے کے دل میں، بچے کے ذہن میں کوئی غلط منصوبے نہیں ہوتے کسی کو نقصان پہنچانے کے، کسی کو معاف نہ کرنے والے، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، آپ کو بھی اپنی سوچوں کو، اپنے منصوبوں کو، اپنی نفرت کو، حسد کو، کرودھ کو، ہر اس نا معاف کرنے والی چیزوں کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں کر لیں گے تو میرے عزیزو، آپ کے لیے بادشاہی کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ بچوں کی مانند ہونا پڑے گا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پہ قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ جب بچے کی مانند آپ کا ہو جائے گا، اور جو لوگ میرے خادم کو قبول کریں گے وہ مجھے قبول کریں گے، یعنی یہ اس ایٹیٹیوڈ والے خادم کو، یہ نہیں کہ یہ بڑا سینئر ہے، اس کی بڑی کلیسیا ہے، اس کی بڑی اپرچونٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہم چلیں گے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو آپ کو اس کلام کے مطابق اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کے سلے برکت پائی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں ان کی زندگیوں میں ان کا ایٹیٹیوڈ یسوع کے نام سے بدل جائے، ان کا رویہ، ان کی سوچیں وہی ہوں جیسے تیرے کلام کی ہیں، اور یسوع مسیح تیری طرح بننے کی کوشش کریں۔ یسوع مسیح جس طرح بندہ پولس کہتا ہے کہ میں مسیح کی مانند بننے کی کوشش کرتا، تو ہم سب جتنوں نے آج کلام سنا ہے، اس کلام کے وسیلے اپنے رویوں کو، ایٹیٹیوڈز کو بدلیں، اور اپنی زندگی سے تفرقے کو اور خداوند ہر اس بات کو جو خدا ہمیں آسمان کی بادشاہ میں داخل ہونے سے روکتی ہے، اس کو ختم کریں۔ اور یسوع مسیح کے نام سے میں دعا کرتا ہوں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے حکم دیتا ہوں، ہر طرح کی جادوگری، تعویذ داغوں کا اثر، بیماریاں، بدروہیں بیماریاں، سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، ہر طرح کی بیماری کو، کورونا کی لعنت کو، تمام تصویروں کو یسوع کے نام سے ڈانٹ دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے،
یہ تمام لوگ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کے نام سے ان کے جوئے بندھن ختم ہو جائے یسوع کے نام سے. ناپاک بدروہ ہیں یسوع کے نام سے بھاگنی شروع ہو جائے اور تیرا پاک روح انہیں چھوئے اور ان کے بدنوں میں شفا یسوع کے نام سے جاری ہو جائے. میں اسی طرح جوشوا ٹی وی کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اور اس کلام کے وسیلے اس جوشوا ٹی وی کو اور تمام تر دیکھنے والوں پر تیری برکت تیرا پاک روح کا مسا کے ٹھہرے. یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین.